مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. سورہ تغابن کی آخری آیات تلاوت کی گئی 14، 15، 16، 17 اور 18. آج کے اس درس میں ان آیات کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تعالی نفع والی بات کہلوائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں پہلے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ پہلے پارے میں ہے. سب سے پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا وہاں پر ہے. پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ آیا ہے. 88 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ تورات میں جب امت کو خطاب کیا جاتا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو،
تو وہاں کہا جاتا تھا یا ایھا المساکین، اے غریبوں، اے مسکینوں. اس وقت وہاں یہ کہا جاتا تھا. اس خطاب کی وجہ سے، اللہ کے اس طرح ان کو پکارنے کی وجہ سے ان کے اندر غریبی چلی گئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی اور ان پر مسکنت تھوپ دی گئی. تو ان کو تو یا ایھا المساکین کہتے تھے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا. اور لفظ آمنو میں امن ہے. کہا کہ جب مومنین کا لقب اتنا اچھا یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، دنیا میں ہم کو اس لفظ سے پکارا گیا، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا ہی معاملہ فرمائیں گے. اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں گے، آمنو کے لفظ میں امن ہے، مومن کے لفظ میں امن ہے، مسلم کے لفظ میں سلامتی ہے، محمد کے لفظ میں حمد ہے، محمد کی والدہ یعنی آمینہ کے لفظ میں امن ہے، آپ کی دادا عبداللہ، آپ کے والد عبداللہ کے نام میں عبد ہے یعنی بندگی ہے، آپ کی دادی، آپ کی نانی، ان سب کے ناموں میں بھی امن ہے. آپ کی دائی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، جن کا نام حلیمہ ہے، حلیمہ کے لفظ میں بھی بردباری ہے، حلم ہے. دیکھیے جتنے الفاظ ہم نے بولے آپ کے سامنے ابھی، سبھی لفظوں میں امن ملتا ہے. تو پھر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہوتا ہے، اسلام تو دہشت گردی پھیلاتا ہے، ٹیررزم پھیلاتا ہے، بلکہ جہاں سے یہ چلا ہے اس میں تو کہیں بھی آپ کو دہشت گردی نظر نہیں آتی، بلکہ سب الفاظ میں بھی سلامتی ہے، کہیں بھی آپ کو پریشانی نظر نہیں آئی. یا ایھا الذین آمنوا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ، اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نصیحت کیجیے، اعہد الیہ، مجھے نصیحت کیجیے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یوں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو بہت دھیان سے سنو. یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم سے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کو بہت دھیان سے سنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے بلا واسطہ. اور جب ڈائریکٹ بات کر رہا ہے تو وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یا تو بری چیز ہے. جن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. کرنے کو کہہ رہا ہے تو کرو، نہ کرنے کو کہہ رہا ہے تو نہ کرو. تو جب یا ایھا الذین آمنوا آئے، دھیان سے سنو اور ایک دم کان لگا کر دل کے کانوں سے سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے شوہروں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں. دیکھیے لفظ من نے مسئلہ حل کر دیا. من آیا ہے، عربی گرامر کے حساب سے من جب آتا ہے تو اس کے معنی کچھ کے آتے ہیں. یہاں کچھ اس لیے کہ یوں نہیں کہا کہ تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں، تمہارے شوہر تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ایسا نہیں کہا. کہا کہ تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسی اولاد ہے جو تمہاری دشمن ہے، تمہارے شوہروں میں سے کچھ شوہر ایسے ہیں جو دشمن ہیں، تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہے. سب دشمن نہیں ہیں. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، تم ان سے ہوشیار رہو، احتیاط کرو، محتاط رہو، ہوشیار رہو. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آیت نازل ہوئی، اس سلسلے میں دو باتیں علماء نے لکھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ بہت سارے لوگ مدینہ المنورہ پہنچ گئے تھے ہجرت کر کے مسلمان،
لیکن کچھ ایسے تھے جو مکے میں رہ گئے تھے اور ان کی چونکہ دادا، نانی، بیوی، اولاد وہ کچھ تھی وہاں پر، وہ رک گئے تھے، وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے. وہ چاہتے تھے ہجرت کرنا، کوشش کرتے تھے کہ کب مدینہ پہنچ جائیں، کب مدینہ پہنچ جائیں، کب مدینہ پہنچ جائیں. ارادہ کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ ہوتا تھا جلدی پہنچیں گے تو اچھا رہے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیات اترتی جا رہی ہے، احکام اترتے جا رہے ہیں اور ہمارا مس ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا تو بہت پریشانی ہوگی بعد میں اس کو سمجھنے میں. تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے. اس پریشانی کی وجہ سے وہ بار بار ارادہ کرتے تھے، لیکن ان کی بیویاں ان کے پیر پکڑ لیتی تھی، کہاں جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کر. کبھی ایسا ہوتا اولاد نہیں جانے دیتی، جس کی وجہ سے وہ جلدی مدینہ نہیں پہنچ پائے. اور جب بہت ادھر ادھر کر کے جب مدینہ پہنچے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی وہاں جا کر. اتنا سب قرآن نازل ہو گیا اور اتنے احکام نازل ہو گئے اور اتنا سب کچھ ہو گیا اور ہم تھے کہ محروم رہے، ہمیں جلدی آنا چاہیے تھا. تو وہ بہت برا بھلا کہتے تھے اپنی بیویوں، اپنے بچوں کو گالیاں دیتے تھے. اس پر قرآن کی آیت آئی کہ بات صحیح ہے کہ دین پر عمل کرنے میں کبھی کبھی بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے، دین پر عمل کرنے میں اولاد کبھی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو گھبرائیے نا، ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، اگرچہ وہ تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں. تو کیا فرمایا؟ فَاحْذَرُوهُمْ، ہوشیار تو رہو ان سے، آپ بچو تو صحیح لیکن معاف کر دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو گے، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو گے، وَتَغْفِرُوا، بخش دو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں چند باتیں لکھی. فرمایا کہ اعمال میں، عمل میں کوتاہی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں، مجھے محبت ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اعمال میں کوتاہی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ، پہلی وجہ فرمایا جہالت. اکثر اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کرنے سے کیا ہوگا اور نہ کرنے سے کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ اعمال میں کوتاہی کی جہالت. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات لکھی کہ دوسری وجہ برے ماحول کے اثرات. جب برا ماحول ہوتا ہے نا تو پھر وہ کام نہیں کر پاتا. آج دیکھیے برا ماحول ہے، کتنا برا ماحول ہے، جہاں دیکھو وہاں گندی ہوائیں ہیں، جدھر جاؤ ادھر آپ کو گندے اثرات نظر آئیں گے. تو برے ماحول کے اثرات سے بھی انسان عمل میں کوتا ہوتا ہے، عمل نہیں کر پاتا. برا ماحول غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. چاہتا ہے نماز پڑھوں، راستے میں کوئی ایسی چیز مل گئی کہ نماز گئی. چاہ رہا تھا بیچارہ نماز پڑھنے کے لیے، چاہ رہا تھا سادہ سمپل نکاح کروں، لیکن کیا کروں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نکاح کیا تو وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، اور پھر ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لوگ آپ کے بارے میں یہ تصور کریں گے. تو پھر اس ماحول نے اس کو رسم کی طرف بھی پہنچا دیا، رواج کی طرف بھی پہنچا دیا، بینڈ باجوں کی طرف بھی پہنچا دیا، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی طرف اسے پہنچا دیا. اچھی سمپل سادہ نکاح کرنا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو دیکھیے برا ماحول، برے ماحول کے اثرات برے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی انسان عمل میں کوتاہی کرتا ہے. اور فرمایا تیسری چیز تربیت کا فقدان. تیسری چیز تربیت کا فقدان. اپنے بچوں کی ہم تربیت ہی نہیں کر پاتے، تربیت ہی نہیں کر پاتے. شروع سے جو تربیت کرنی تھی تب کی نہیں. تب جب کہا کہ دیکھو آپ کا بچہ پتنگ اڑا رہا ہے تو کہتے بچہ ہے مولانا جانے دو نہیں ہوتا. تو یہی بچہ جب تمہارا بھی باپ بنے گا نا تب پتہ چلے گا. اس کو شروع میں ہی روکا جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت ڈالی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. باپ یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے آج کے زمانے میں. ڈرتا ہے، اپنے بچوں سے ڈرتا ہے. کہوں گا تو وہ یوں کر ڈالے گا، ایسا کر ڈالے گا، ویسا کر ڈالے گا. تربیت کی کمی تھی
تو آج بچوں نے آپ کو صحیح کام کی طرف نہیں جانے دیا بلکہ غلط کاموں کی طرف لے گئے. یہی تو ہے, یہی تو نقصان ہے. تو تربیت کی کمی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے جو اعمال میں آپ کو دور کر دیتی ہے. اور چوتھی چیز ایجوکیشن, غیر ضروری ایجوکیشن. میرا بچہ لائر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا فلاں بنے, سب کچھ بنے. مسلمانوں کو اس کی بھی ضرورت ہے, ایسا نہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن ان سب سے پہلے میرا بیٹا دیندار بنے تو اصل ہے. آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, دیندار نہیں بنا, کوئی کام کا نہیں. آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا لیکن دیندار نہیں بنا, کوئی کام کا نہیں. جتنے بھی پیسے کما لے دنیا کو تو چھوڑ کر جانا ہے, آخرت میں کیا؟ وہ بیٹا آپ کی نماز جنازہ بھی صحیح پڑھ پائے گا کیا؟ وہ بیٹا آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کی آئے تو پڑھا دے گا؟ یہ اصل بات ہے. اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو صبح و شام پیسہ کمانے میں رہا, ہر وقت بنگلے بنانے میں رہا, ہر وقت پیسوں کو لگانے میں رہا. جب ہر وقت اسی میں لگے گا تو پھر دیندار کب بنے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ایجوکیشن غلط نہیں ہے. اس زمانے میں اسلامی ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہے, اسلامی لائروں کی بہت ضرورت ہے, اسلامک انجینئروں کی بہت ضرورت ہے. اور اسلامک کیا نہیں, ہمیں سب چاہیے اسلامک. لیکن اگر بچہ دیندار نہیں ہوگا, بیٹا نمازی نہیں ہوگا, بیٹے کو قرآن پڑھتے نہیں آتا ہوگا, تو پھر کیسے کام چلے گا؟ کیسے کام چلے گا؟ اس لیے فرمایا کہ جو ہے تربیت کی بہت بڑی کمی ہے. اس لیے تربیت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں لے جائیں, لیکن ایجوکیشن سے پہلے اس بچے کو اسلام کی بنیادی تعلیم بتائیں, حلال حرام کی تمیز بتائیں, اسے بتائیں کیا چیز حلال ہے, اسے بتائیں کیا چیز حرام ہے. اس کو بتائیں. کیوں نہیں بتا رہے ہم اپنے بچوں کو؟ اپنی لڑکیوں کو بیشتی زیور پڑھوائیں, اپنی لڑکیوں کو حیا سکھائیں, اپنی لڑکیوں کو پردہ سکھائیں, اپنی لڑکیوں کو بچپن سے بتائیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, اپنی لڑکیوں کو بتائیں کس سے آپ کو پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو اللہ کے یہاں ماں باپ کی پوچھ ہوگی میرے بھائی, یاد رکھیے گا, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور آ کر کہا کہ جو ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, آپ کچھ سمجھائیے. بہت شکایتیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے کے بعد بیٹے سے کہا کہ صحیح کہہ رہے آپ کے ابو, نہیں مانتے آپ ان کی بات؟ کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہے ہو. کہ پھر کوڑا منگواؤں میں, پٹائی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ تر پھڑ فیصلہ تھا, آر پار کا مسئلہ تھا, سیدھا. چونکہ وہاں تو ایسا تھا کہ دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوڑا منگوا کر پٹائی ہوتی تھی وہاں. کہ کوڑا منگواتا ہوں, کہا امیر المومنین مار سکتے ہیں آپ مجھے, لیکن میری بھی بات سن لیجیے گا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میرے باپ کے جو مجھ پر حقوق تھے وہ انہوں نے ادا نہیں کیے میرے ساتھ. وہ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ جب میرے باپ کی شادی کا وقت آیا تھا تو انہوں نے جس عورت سے شادی کی ہے جو آج میری ماں ہے وہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے, ان کو صحیح عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی. یہ پہلی بات کہی. کہ اگر انہوں نے صحیح عورت سے شادی کی ہوتی تو آج آپ یہ ان کا بیٹا ایسا نہ ہوتا. میری ماں ہی غلط ہے اور وہ غلطی میرے باپ کی ہے کہ صحیح انتخاب کیوں نہیں کیا انہوں نے. یہ پہلا. دوسرا, جب میں پیدا ہوا اور نام رکھنے کا مسئلہ آیا تھا تو ان کو میرا نام صحیح رکھنا چاہیے تھا. تو کیا ہے تیرا نام؟ کہا میرا نام میرے باپ نے رکھا ہے جعل, جیم عین لام, جعل. کہا اس کے معنی کیا ہے؟ کہا اس کے معنی ہے گندی نالی کا کیڑا. گندی نالی کا کیڑا. کہا یہ نام کا معنی ہے. جب میرے نام میں ہی گندگی ہے تو میں گندا کیوں نہیں بنوں گا؟ یہ کہا. تو ان کو میرا نام غلط رکھنا نہیں چاہیے تھا, صحیح نام رکھنا چاہیے تھا. تیسرا, جب میں تھوڑا بہت سمجھدار ہوا تو مجھے ان کو قرآن پڑھانا چاہیے تھا, مجھے ان کو دین کی باتیں سکھلانی چاہیے تھی. نہ میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے نہ میری ماں نے مجھے سکھائی ہے. جب یہ تین حقوق ان پر تھے
وہ انہوں نے میرے ادا نہیں کیے، پھر وہ یہ کہتے ہیں میں ان کی فرما برداری کروں، کیسے کر سکتا ہوں ان کی فرما برداری؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور کہا یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے؟ باپ سے کہا صحیح ہے۔ کہا پھر یہ شکایت لے کے میرے پاس کیوں آیا؟ چلو جاؤ یہاں سے واپس۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 حقوق ماں باپ پر ہیں کہ ماں باپ پہلا کام تو رشتے کا انتخاب ہے۔ اب رشتے کا انتخاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے جوانوں میں 2 چیزیں چلتی ہے، لو میرج چلتا ہے۔ یہ جو لو میرج کا مسئلہ ہے جوانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں اس سے کتنے نقصانات ہیں۔ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، 100 لو میرج اگر ہوں گے نا 98 سکسیس نہیں ہوں گے، صرف 2 ہی سکسیس ہو سکتے ہیں، شاید وہ ناکامی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے اتنے گناہ کر لیے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد پھر ان دونوں میں محبت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ انسان ہے، آنکھ لڑ جاتی ہے، میں ایسا نہیں کہتا ہوں نہیں لڑ سکتی، آنکھ ہے وہ کبھی بھی کسی سے لڑ سکتی ہے۔ اگر آنکھ لڑ گئی ہے آپ کی، غلط نظر پڑ گئی کسی کے اوپر، دل میں اگر کچھ آ گیا، لمبا معاملہ نہ کیجئے۔ اگر والدین راضی ہو تو رشتہ بیچ کر شادی کی بات کیجئے، اس سے آگے کوئی معاملہ مت کیجئے۔ آج کل اس سے زیادہ کچھ ہو رہا ہے، کئی سالوں تک گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، نہ نماز ٹھکانے کی ہوتی ہے، نہ روزہ ٹھکانے کا ہوتا ہے، نہ کچھ ٹھکانے کا ہوتا ہے، جس سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ معاشرے میں نکلیے۔ اور آگے کی بات کہوں، اگر رشتے کے انتخاب کا وقت آئے تو اپنے ماں باپ کی بات مان لیجئے۔ ماں باپ جتنی اچھی آپ کے لیے لڑکی چن سکتے ہیں کوئی نہیں چن سکتا، ماں باپ جتنا اچھا لڑکی کے لیے لڑکا چن سکتے ہیں کوئی نہیں چن سکتا۔ مانیے ماں باپ کی بات، انہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے، وہ ذریعہ بنے ہیں آپ کے لیے، انہوں نے آپ کو سب کچھ سکھایا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم رشتہ صحیح انتخاب نہیں کریں گے تو دیکھیے نقصانات ہو سکتے ہیں آگے چل کر۔ اس لیے کہ صرف شادی نہیں کرنی ہے، شادی کے بعد اولاد آئے گی، اولاد آئے گی تو اس اولاد کو سب سے زیادہ ماں کے پاس رہنا ہے، اور وہ ماں صحیح ہوگی اگر، تب ہی تو پھر وہ آگے کا مسئلہ صحیح ہوگا۔ اگر وہ ماں ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر بچہ کیسے صحیح ہوگا؟ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ہم بولتے ہیں نا، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، تو کیسی گود ہوگی؟ جیسی گود ہوگی ویسا مدرسہ ہوگا، جیسا مدرسہ ہوگا ویسا بچہ ہوگا۔ کیسے لوگ ہوتے تھے آپ دیکھیے، ہم لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں نا، جی ہاں ان کے بارے میں ہے، اور ایک قول ہے کہ وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ 15 سال کی عمر ہو رہی ہے، اور 15 سال کی عمر میں 15 مرتبہ تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول کی زیارت کر رہے ہیں، خواب میں مسلسل 15 مرتبہ زیارت کی نبی کی، 15 سال کی عمر میں۔ ایک دن صبح میں امی جان نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کی مسلسل زیارت کر رہا ہوں، خوشی ہوتی ہے مجھے۔ کہا اس میں میرا حصہ ہے، ماں نے ایسا کہا اس میں میرا حصہ ہے۔ بیٹے نے کہا آپ کا کیسے حصہ؟ زیارت میرے کو ہو رہی ہے اور آپ کا کیا حصہ اس میں؟ کہا کل آ جائے تو بتانا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی خواب میں، تو رونے لگے۔ کہا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میرا اس میں حصہ ہے۔ کہا امی جان کیا حصہ ہے؟ کہا بیٹا جب بھی میں تجھے کھانا دیتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، اس پر 100 مرتبہ درود پڑھ کے دم کرتی ہوں، وہ کھانا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ کے رسول تجھے خواب میں آتے ہیں۔ کل میں نے دم نہیں کیا تو نہیں آئے۔ دیکھیے ایسی مائیں ہوتی تھی، جب ایسی مائیں ہوتی تھی تو معین الدین چشتی پیدا ہوتے تھے، ایسی مائیں ہوتی تھی تو قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے تھے۔ اب کہاں ایسی مائیں؟ دودھ پلاتے پلاتے مائیں سیریل دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، تو جب پھر وہ بچہ کیسا بنے گا؟ اور وہ سیریل میں گانا چل رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے، تو وہ بچہ ڈانسر ہی بنے گا آگے چل کر۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے تربیت کا بہت بڑا اثر ہے، تربیت کا بہت بڑا اثر ہے۔ بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کیجیے، شروع سے ہی اس کی طرف توجہ کیجیے۔ اگر شروع سے توجہ کریں گے تو بچہ آگے چل کر دیندار بنے گا، نیک بنے گا۔ آج کل مائیں چاہتی ہے میرا بیٹا یہ بنے یہ بنے، لیکن ماں خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی،
باپ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، کیسے کام چلے گا؟ کام نہیں چل سکتا میرے بھائیوں۔ بہرحال مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا تھا میں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوتاہی جو ہو رہی ہے اعمال میں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1 جہالت کی وجہ سے عمل میں کمی آتی ہے۔ نمبر 2 ایجوکیشن، ابھی بتایا غیر ضروری ایجوکیشن لیتا ہے اور دیندار نہیں بنتا، اس کی وجہ سے بھی اعمال میں کوتاہی آتی ہے۔ نمبر 3 آپ کو ابھی بتایا تربیت کا فقدان، تربیت کی کمی کی وجہ سے بھی یہ سب ہوتا ہے۔ نمبر 4 برے ماحول کے برے اثرات، اس کی وجہ سے بھی یہ سب نقصان ہوتے ہیں۔ اور مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک سبق قرآن نے بھی نقل کیا ہے، ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کا من ازواجکم و اولادکم، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہے، بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں۔ بیویاں کیسی ہوتی ہے؟ فیشن پرست بیوی ہوتی ہے، فیشنیبل، ہر موڑ پر فیشنیبل۔ شوہر اتنا دیندار ہے اور بیوی تو دیکھو اتنی فیشنیبل ہے۔ فیشنیبل بیوی جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ لاؤ گھر میں ٹی وی لاؤ۔ یہ کیا ہے ٹی وی؟ سانپوں کا پٹارا، یہ سانپوں کا پٹارا ہے۔ وہ جب گھر میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بس مت پوچھو کیا ہوتا ہے، یہ نقصان کرتا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں بہت سارے بوڑھے جانتے ہوں گے، کسی زمانے میں ہمارے بہت سارے بزرگان دین خطاب کرتے تھے، ٹی ویاں لوگ توڑ دیتے تھے، پھوڑ دیتے تھے، بیانات کے بعد ٹی ویاں پھوٹ جاتی تھی، ٹی ویاں لوگ توڑ دیتے تھے۔ اب تو چونکہ سب کچھ موبائل میں آ گیا، اب ٹی وی کی بھی ویسے ضرورت نہیں ہے، جو موبائل میں دکھتا ہے وہ بھی جلدی ٹی وی میں نہیں دکھتا۔ پھر بھی بعض گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہے، اور اس ٹی وی سے اگر نیوز دیکھتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، پھر گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر میں جو برکتیں آئی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیشن پرست بیوی کا اصرار ہوتا ہے، ایسا آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے۔ شوہر بیچارہ کبھی کبھی ہمارے یہاں بولتے ہیں جوڑوں کا غلام، ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ شوہر کی بات کبھی بیوی کی بات ماننی پڑتی ہے، تو ایسی چیزوں میں بھی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہر شوہر جو بیوی کی بات مانتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، بعض چیزوں میں آپ کو بیوی کی بات ماننی بھی پڑے گی، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ غیرت مند شوہر بیوی کی اچھی بات کو مانے گا، کیوں نہیں مانے گا؟ ہاں، لیکن پھر ہر چیز میں آپ کو غلط چیز کی طرف لے جا رہا ہے، بری چیزوں کی طرف لے جا رہی ہے، وہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی شوہر بد چلن ہوتا ہے، بد اتوار ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، عورت کا پیریڈ کا ٹائم چل رہا ہے، اس وقت اس سے رات میں ساتھ میں سونے کو بھی منع کیا ہے کہ کہیں خطرہ ہے کہ گناہ نہ کر لے، سونے کو بھی منع کیا ہے، لیکن شوہر اس کو غلط چیز کی طرف ابھارتا ہے اور دونوں حرام کام کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہدایت القرآن میں۔ تو اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ کبھی شوہر غلط کام کی طرف بیوی کو لے جاتا ہے اور کبھی غلط کام کی طرف بیوی شوہر کو لے جاتی ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، بچ کے رہنا ان سے ہوشیار رہنا، اس لیے کہ ہوشیار نہیں رہو گے تو تمہاری آخرت بھی جائے گی، اس کی تو گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ لیکن یہ سب کے بعد بھی کیا فرمایا قرآن میں؟ اگر ایسی کوئی عورت آ بھی جائے نا تو ایک دم سے مار شروع مت کر دو۔ بعض لوگ تو جو ہے لٹھ لے کر مارنا شروع کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شوہر بیوی کو نہ مارے، بیوی کو مارنے والا یہ اچھا شوہر نہیں سمجھا جاتا، اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، اور جو شوہر بیوی کو مارتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے، سمجھیے گا۔ اس لیے مارنے کی عادت نہ ڈالیں، اور جب دیکھو تب گھر میں گھستے ہی گالیاں شروع نہ کر دے کہ تو ایسی ہے، تو ایسی ہے۔ یہ بھی بہت چلتا ہے آج کل، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرنا ٹھیک اس لیے کہ اس سے باہر تک آواز جائے گی، اطراف میں آواز جائے گی، لوگ سمجھیں گے آ گیا، اور گھر والے سمجھیں گے یہ بھیڑیا آ گیا، کب جائے گا یہاں سے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا کجی اور ٹیڑھا پن دکھ رہا ہے نا آپ کو، دھیرے دھیرے محبت سے دور کیجیے، محبت سے سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے۔ پیار سے سمجھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ کی زندگی کو درست کر دے گا، ایک نہ ایک دن بیوی کی زندگی کو درست کر دے گا۔
اس لیے بیوی کی زندگی کو درست کرنے کے لیے، شوہر کی زندگی کو درست کرنے کے لیے، ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس لیے حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکمت کے ساتھ کام نہیں کرو گے تو کام نہیں چلے گا۔ بعض لوگ بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے۔ معاف کر دو کا مطلب چھوڑ دو، جانے دو۔ وَتَصْفَحُوا، وَتَصْفَحُوا کا مطلب درگزر کرو، درگزر کرو کا مطلب ایکشن مت لو۔ دیکھو الگ الگ لفظ استعمال کیے قرآن میں۔ ایکشن مت لو، اس کو گالی مت دو، اس کو برا بلا مت کہو، سمجھاؤ۔ ایک نہ ایک دن تو ٹیڑھاپن دور ہو جائے گا۔ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے نا لیکن میٹھی ہوتی ہے، جیسے جلیبی ٹیڑھی ہوتی ہے نا لیکن میٹھی ہوتی ہے، تو اس کا ٹیڑھاپن کبھی کبھی قبول کرنا چاہیے، ہاں حکمت کے ساتھ اس کو دینی تعلیم دیتے رہنا چاہیے۔ وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، بخش کر دو، مطلب راضی ہو جاؤ، دل سے راضی ہو جاؤ، دل سے اسے معاف کر دو گے تو یاد رکھو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے نا وہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ بھی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کی آیت بڑی عجیب ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بہت سارے لوگ غلط بات سمجھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہاں لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ مال بھی فتنہ ہے نا اولاد بھی فتنہ ہے۔ ارے بھائی، ہر اولاد فتنہ نہیں ہوتی، اور فتنہ کا مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی فتنے کا مطلب؟ فتنہ یعنی سونے کو، فتنے کا لغوی معنی، لفظی معنی، سونے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں ڈال کر اسے کندن بنانا، یعنی کھرا بنانا، اس کو کہتے ہیں لفظ فتنہ۔ فتنہ کا اصل معنی یہ ہے۔ اور اموال اور اولاد کو فتنہ کہا کہ اگر باپ بیٹے کی، باپ کے پاس جو مال ہے اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو کھرا، ورنہ کھوٹا۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے تو کھرا، ورنہ کھوٹا۔ اس لیے اولاد کو فتنہ کہا، اس لیے مال کو کیا کہا؟ فتنہ کہا۔ اگر صحیح جگہ استعمال ہو گیا تو کام ہو گیا، اگر صحیح جگہ استعمال نہیں ہوا تو کام نہیں ہوا۔ یہ آزمائش ہے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ اصل بات ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ باپ جو ہے کسی انسان کے پاس مال آیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کہ غلط استعمال کر رہا ہے؟ حلال کماؤ گے تو حلال جگہ جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ میں دیکھوں گا کہ یہ مال خرچ کہاں کر رہا ہے۔ اگر مسجد میں لگا رہا ہے، مدرسے میں لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال صحیح ہے۔ اگر غلط جگہ لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کمایا ہے اس نے۔ یہ حرام مال حرام جگہ جاتا ہے، حلال مال صحیح جگہ جاتا ہے۔ دیکھیے تو قرآن نے یہاں فتنہ کہا، کھرا اور کھوٹا۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا نا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ یہ الطاف حسین حالی کے اشعار ہیں، اور وہ اشعار میں ہے یہ کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا آپ نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ اموال اور اولاد فتنہ ہے۔ مال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ فتنہ مال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس کے پاس بہت مال آ جائے تو سمجھ جاؤ آگے کیا ہوگا۔ اگر وہ صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تب تو وہ کامیاب ہے، اور حلال تو تھوڑا ہی ہوئے۔ حلال تو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ سے کبھی کسی وقت سنا تھا کہ حلال مال تو تھوڑا ہی ہوئے۔ ٹھپے کے ٹھپے لگے ہوں اور گوڈاؤن بناؤ پیسوں سے تو یہ مت سمجھ لو کہ پورا کا پورا حلال ہے، گڑبڑ ہو سکتا ہے، اس میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو گاڑے پسینے کی کمائی والا ہوتا ہے حلال، وہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ایسے ویسے تھوڑی نہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اور اس زمانے میں سود کا مسئلہ ہے، انٹرسٹ کا مسئلہ ہے۔ آپ بینک میں گئے تو سود کا حصہ لگ ہی گیا، اس کے ساتھ دھواں تو لگ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس وقت۔ بہرحال اموال اور اولاد کو فتنہ کہا، اولاد کو فتنہ کہا۔ پیدا ہونے سے لے کر شادی نہیں ہوئی بلکہ مرتے دم تک فتنہ ہوتا ہے اولاد۔ کیوں؟ آزمائش ہے۔
ابھی پیدا نہیں ہوتا ہے، بچے پیدا نہیں ہوتے نا تو بھی مسئلہ ہے. بہت ساری عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی تو عورت کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو تعویذ وغیرہ گنڈے وغیرہ تلاش کرتی ہے کہ کچھ تعویذ مل جائے، بابا کے پاس جاوے اور کچھ دے ہوئے اپنے کو، اور وہ تعویذ سے کوئی اولاد مل جائے گی ایسا وہ سوچتی ہے بیچاری. جو ہے ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہے شادی کو، اور عورت کو یہ فکر ہے کہ میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہے. ارے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ہوئی ہے 86 سال کے بعد، 86 سال کے بعد جی. اور اولاد کا آنا نہ آنا یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بہت سارے ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کسی کے یہاں بہت اولاد ہے تو کیا بولتا ہے باپ؟ نہ پیدا ہوا تو اچھا میرے سر پہ پڑا ہے، ایسا بولتے ہیں. تو اولاد کا آنا یہ بھی ضروری نہیں اچھا ہو. کبھی کبھی وہ اولاد اچھی نہیں ہوتی تو باپ پریشان رہتا ہے ہمیشہ. اس لیے قرآن نے یہ کہا دعا مانگو تو کیا مانگو؟ ربی حبلی من الصالحین، نیک بچہ دیجئے گا، اے اللہ مجھے نیک اولاد دیجئے. اس لیے کہ اولاد تو آئے لیکن نیک نہیں تو ماں باپ کے لیے ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اس لیے اولاد نیک بننی چاہیے، نیک آنی چاہیے. تو کیا فرمایا؟ جب اولاد نہیں ہوتی تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ تبھی تعویذ تلاش کرے گی، گنڈے تلاش کرے گی، اس کے پاس جائے گی اس کے پاس جائے گی. پھر جب کہیں سے کچھ نہیں ہوگا تو کہاں جائے گی؟ وہ درگاہ کا چکر کاٹے گی. اور معاف کیجیے گا بہت سارے لوگ اجمیر کا چکر کاٹتے ہیں، اور پتہ نہیں اجمیر جاتے ہیں تو وہ یہ کیا کہتے ہیں اجمیر جا کر کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں نا تو اولاد ملتی ہے. تو وہ بابا کے پاس اسٹاک میں بچے نہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ نکال کر آپ کو دیں گے. وہ کوئی اسٹاک میں تھوڑی رکھے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن وہاں کوئی اسٹاک میں نہیں رکھا ہوا ہے. وہ ان کو بھی اللہ نے دیا تھا جو کچھ دیا تھا، تو اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. لیکن درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں اور عقیدہ خراب کرتے ہیں، شرک کے راستے پر جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اولاد آئی نہیں ہے اور شرک کے راستے پر، اور اولاد آتی نہیں ہے تو کبھی کبھی اچھا آدمی ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کے دروازے پہنچ جاتا ہے، کھوٹ پکڑتا ہے، ملتزم سے چمٹتا ہے، غلاف پکڑتا ہے اور دعا کرتا اللہ مجھے اولاد دے دے. بیچارے نے اتنے رو رو کے دعا مانگی، اولاد دی اللہ نے. یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو دعا کرتی میرا باپ مر جائے، وہی غلاف کو پکڑتا جلدی مرے تاکہ اس کی وراثت کا حصہ میرے پاس آ جائے. ارے بھائی، ایسی اولاد کس کام کی جو باپ کی مرنے کی تمنا کرتی ہو. اس لیے میرے بھائیوں، بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ بھی مسئلہ. اب بچہ آ گیا تو آنے کے بعد حقوق عائد ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے نہلایا جاتا ہے، اور نہلانے کے بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. ایک کان میں اذان دی جائے گی، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے گی. اور علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک عالم آ کر ہی اذان دے. باپ بھی اذان دے سکتا ہے، آنی چاہیے مگر باپ کو اذان تو وہ دے گا. باپ بھی اذان دے سکتا ہے. ہاں، اگر آسانی سے کوئی عالم آ جاتا ہے، کوئی نیک آدمی آ جاتا ہے، اچھی بات ہے، آسانی سے آ سکتا ہو، کیونکہ تقوی والے آدمی کا اثر پڑتا ہے. کان میں اذان پہلے ہی، تاکہ شیطان سے میرا بچہ محفوظ ہو. ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی. سب سے پہلے جو کان میں الفاظ گئے وہ اللہ کی بڑائی کے گئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے پہلے اس کے کان میں ڈال دو. تو پہلے ہی اس کے کان میں ڈال دیا گیا. ایک طرف اذان ہوئی، ایک طرف اقامت ہوئی، نماز باقی. اب نماز کا مسئلہ رہ گیا، نماز کہاں ہوگی؟ تو وہ جنازے کی نماز جو ہے نا، وہ نماز، اس میں اذان میں اقامت نہیں ہوتی. اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی. اذان اقامت پہلے کہی جا چکی ہے، نماز جنازے کی ہے. اور بتایا یہ گیا کہ اذان، اقامت اور نماز کے بیچ میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا ٹائم ہوتا ہے. کہ جتنا ٹائم اتنا ہوتا ہے نا، بس اتنی ہی آپ کی زندگی ہے. ایسا سمجھ لو، اتنی زندگی آپ کو جینا ہے. تو جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور جو ہے اس وقت اذان اور اقامت ہے لیکن نماز نہیں ہے. اور جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو مردہ سامنے ہوتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مردہ سامنے ہے. کیا وہاں ہم رکوع کرتے ہیں؟ وہاں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. مردہ سامنے ہے، مردہ سامنے ہے، تب سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے. تو قبر پرست لوگ کیوں قبر پر جا کر سجدہ کرتے ہیں؟ جب سامنے تھا تب اگر سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تو جو قبر پر جا کے سجدہ کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں،
اگر کسی کی قبر پر ماتھا ٹیکنے کی اجازت ہوتی تو سب سے بڑی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تو دنیا کی کون سی قبر ایسی ہے جہاں جا کر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جب وہاں نہیں تو کہیں بھی نہیں. ماتھا ٹیکنے کی اجازت کہیں نہیں. اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے. ہم توحید پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ ایک ہی ہے. دنیا میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں. لیکن وہاں نہیں تو کہیں بھی نہیں, کسی بھی جگہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لہذا اگر کوئی شخص اس گندی بیماری میں مبتلا ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور کریں, توبہ کریں. سجدہ کرنے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہوتی. بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اذان اور اقامت دینی ہے شروع میں. اذان اور اقامت کے بعد اب بچے کے نام رکھنے کا مسئلہ آتا ہے, تحنیک کا مسئلہ آتا ہے, عقیقے کا مسئلہ آتا ہے, بال نکالنے کا مسئلہ آتا ہے. جاننا چاہیے اب جب آئے گا نام رکھنے کا مسئلہ تو آپ دوسرے تیسرے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں, پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن 7ویں دن رکھو تو اچھا ہے. 7ویں دن نہ رکھ پائے تو 14ویں دن رکھو تو اچھا ہے. 14ویں دن نہ رکھ پاؤ تو 21ویں دن رکھو تو اچھا ہے. 21ویں دن نہ رکھ پاؤ تو 28ویں دن رکھو تو اچھا ہے. آپ 28ویں دن بھی نہ رکھ پاؤ تو پھر کبھی بھی رکھ لو, لیکن 7ویں دن یا دوسرے تیسرے چوتھے دن نام رکھ لینا چاہیے. نام رکھ لے اچھی بات ہے. نام کے لیے کیا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن نکالتے ہیں. بعض عقل مند ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں, میں ان کو عقل بند کہتا ہوں. عقل مند نہیں ہے وہ. قرآن کھولتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھ بند کر کے جہاں انگلی رکھوں گا وہاں وہ نام رکھنا ہے. ارے بے وقوف, اگر تو اس طریقے سے رکھے گا تو تیری انگلی تو فرعون پہ بھی پڑ سکتی ہے, تو فرعون نام رکھے گا. تیری انگلی حامان پہ پڑ سکتی ہے, حامان نام رکھے گا. تیری انگلی کسی قارون پر پڑ سکتی ہے, قارون نام رکھے گا. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. کیوں نہیں, شرم کیوں آتی ہے؟ کسی عالم سے رابطہ کر لیتے, ایک عالم سے پوچھ لیتے میرے یہاں بچہ ہوا ہے, پہلا ہے, میری بیوی کا نام یہ ہے, میرا نام یہ ہے, اور آپ بتائیے مجھے کیا نام رکھنا چاہیے. وہ 2-4 نام بیچارہ دے گا, پھر آپ اس میں سے انتخاب کر لیجئے. نبیوں کے نام پر نام رکھو نا, نیک لوگوں کے نام پر نام رکھو نا, صحابیات کے نام پر نام رکھو, صحابہ کے نام پر نام رکھو. اینٹک نام کی تلاش میں مت رہو. ابھی حضرت عمر کا واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ بچے نے جعل نام بتایا اپنا, اس کا اثر کتنا غلط ہوا اس نے بتایا نا. تو اچھے ناموں کا اچھا اثر بھی ہوتا ہے کہ جب اچھا نام رکھتے ہیں تو اچھا اثر پڑتا ہے. تو نام بھی صحیح رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے عقیقہ کرنا ضروری نہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھو زندے کا عقیقہ کیا جاتا ہے, مردے کا نہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ میرے دادا کا عقیقہ نہیں ہوا, رکھے. ارے بھائی عقیقہ تو زندے کا ہوتا ہے, مردے کا کہاں ہوتا ہے؟ دادا کا عقیقہ کہاں کرنے جا رہا ہے تو؟ عقیقہ زندے کا ہوتا ہے. اور عقیقہ رکھ کر یہ نیک فالی لی جاتی ہے کہ آنے والی اللہ مصیبتوں کو ٹال دے. یہ نیک فالی لی جاتی ہے, اس لیے عقیقہ کرنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے. بعض لوگ قرضے لے لے کر عقیقہ کرتے ہیں, لمبی چوڑی دعوت کرتے ہیں. ایک کوئی ضروری نہیں ہے. بڑی عمر میں بھی عقیقہ ہوتا ہے, کرنے والے کر سکتے ہیں. کس نے کہا نہیں کر سکتے؟ قربانی کے جانور میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. پوچھئے تو صحیح علماء سے, قربانی کے جانور میں حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا, ایسا کہاں ہے؟ اور بکری ہو تو اچھا ہے, لڑکی ہو تو ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرا, گنجائش نہ ہو تو 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے ہی کاٹنے پڑیں گے. اگر 1 بکرا بھی کاٹ دیا انشاءاللہ ذبح کیا تو عقیقہ ہو جائے گا. یہ سمجھنے کی چیز ہے. 7ویں دن یہ بھی کیا جاتا ہے, 7ویں دن نام بھی رکھا جاتا ہے. اور بدن پر جو بال زائد ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ سے آئے ہوتے ہیں, وہ بال کو اس وقت سر سے سب سے نکالے جاتے ہیں, اور وہ بال جتنے وزن کا ہوتا ہے اتنے گرام صدقہ کیا جاتا ہے. اتنے گرام کی قیمت, یعنی چاندی کی قیمت, اتنا جتنا گرام ہوا اتنے گرام چاندی کی کیا قیمت چل رہی ہے, اس قیمت کے حساب سے صدقہ کیا جاتا ہے. 100-200 روپیے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہوتا بھی نہیں. اتنا آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے. یہ شروع کے احکام ہیں. نام رکھ لیے. اب جب 2-3 سال کا ہو جائے نا, یہ تربیت کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, 2-3 سال کا ہو جائے نا, جب بچہ بولنا شروع کرے, عورت جب دودھ پلائے تو قرآن پڑھے اگر پڑھ سکتی ہے, جو کچھ صورتیں آتی ہو پڑھے, کچھ نہ آتا ہو درود پڑھے, کچھ نہ آتا ہو استغفار کرے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, ان کے والد کے بارے میں ہے کہ شیخ زکریا کی دادی
قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو دودھ پلاتی تھی مولانا یحییٰ صاحب کو. اتنا قرآن پڑھا دودھ پلاتے ہوئے کہ مولانا یحییٰ صاحب نے جب دودھ چھوڑا ہے 2 سال کا بچہ، اس وقت وہ قرآن کا پاؤ پارا حفظ کر چکا تھا. دیکھیے کتنا قرآن پڑھا ہوگا کہ مولانا یحییٰ صاحب ابھی 2 سال کے ہیں اور 5-6 رکوع قرآن کے حفظ ہو چکے ہیں. ہمارے بچہ 10-10 سال کا ہوتا ہے، اندر دیکھ کے قرآن پڑھتے نہیں آتا اسے، اور وہاں 2 سال کی عمر میں 5 رکوع حفظ ہے، 6 رکوع حفظ ہے. کیوں؟ مائیں ایسی تھی تو اثر ایسا پڑتا ہے. تو ماؤں کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہے. اس لیے جو ہے 2-3 سال کا جب بچہ بولنا شروع کرے تب اس کو اللہ سکھاؤ. طبرانی کی روایت ہے 4 سال میں جب بچہ صحیح طرح بولنا شروع کرے اسے لفظ اللہ سکھاؤ. ابو ابو نہ سکھاؤ، امی امی نہ سکھاؤ. ابا کا ڈبہ تو پوری زندگی بجانے کا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سکھاؤ بھائی، اللہ سکھاؤ. جی قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. یہ آیت کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ بنو عبد المطلب یعنی اللہ کے رسول کے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ بولنے لگتا تو سب سے پہلے یہ آیت اسے سکھاتے تھے، سب سے پہلے یہ آیت اسے سکھاتے تھے. اور ہمارے بچوں کو کیا کیا سکھاتے ہیں وہ آپ سوچ لیجیے. باہر کے کیا کیا بولتا ہے، اندر کا کیا کیا بولتا ہے. اسے شروع سے اللہ سکھاؤ. جو بچہ شروع سے اللہ بولنا سیکھ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی محبت اس کے دل میں گھس جائے گی. اسے بتاؤ اللہ کہاں ہے، انگلی دکھائے گا آسمان میں ہے. اسے پوچھو یہ سب کون کرتا ہے، بارش آتی ہے کس نے بھیجی، اللہ نے بھیجی. بیمار کس نے کیا، اللہ نے کیا. بخار کس نے لایا، اللہ نے لایا. یعنی آپ اس کو بچپن سے ایسی تربیت دو، اس کے دل میں اللہ کی محبت گھسا دو، اس کے دل میں محمد کا نام بٹھا دو، اس کو طریقے بتا دو. شروع سے کرو گے تو بچہ آگے چل کر کچھ بنے گا. جب ذرا بڑا ہو جائے، تھوڑا اور بڑا ہو جائے، ہوش سنبھالنے لگے تو اس کی تربیت کی طرف توجہ دیتے ہوئے تھوڑا سا موقع ہو علاقے کے مکتب میں بھیجنا شروع کرو. مکتب سے خالی مت رکھو. اس زمانے میں، اس فتنے کے دور میں اگر تنکے کو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے تو اس پرفتن دور میں اگر سب سے زیادہ ضروری دنیا میں کوئی چیز ہے تو مکاتب ہے. مکتب کی طرف توجہ دو. یہ دارالعلوم کو جو بچے ملتے ہیں وہ مکتب سے ملتے ہیں. دنیا کو جو رہبر ملتے ہیں وہ مکتب سے ملتے ہیں. دنیا کو جو قائد ملیں گے وہ مکتب سے ملیں گے. مکتب آباد کرو، اپنے علاقے کے مکتب کو آباد کرو. اپنے علاقے میں مکتب میں جو استاد پڑھاتے ہیں ان کی فکر کرو، ان کی جانی مالی فکر کرو، ان کی دنیاوی فکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بچوں کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں. تو آپ ان کی دنیاوی فکر کر لو تو دونوں کا گاڑا چلتا چلا جائے گا. لیکن جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں استاد کو یہ شکایت کرنے ضرور آتا ہے کہ جو ہے آتے ہیں کہ جو ہے میرے بچے کا سبق ہی نہیں چل رہا ہے. آ کے پوچھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے کتنی فکر کر رہے ہیں گھر میں؟ غور کیجیے، توجہ دیجیے. اسکول جانے والے بچے کے لیے ٹیوشن تیار ہے، رکشہ کے کرائے تیار ہیں، اور ایک استاد کو اگر ایک بچے کی 500 روپے فیس دینی ہے تو اس کے سر پر بل آتے ہیں. ارے بھائی تیرے بچے کو دیندار بنائے گا وہ، یہ کام تو باپ کا تھا، یہ کام تو ماں کا تھا، لیکن وہ استاد کر رہا ہے. جب استاد کر رہا ہے تو پھر استاد کو نوازیے. صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ گیا تھا حماد، امام ابو حنیفہ کا بیٹا، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ گیا تھا. امام ابو حنیفہ نے اس بیٹے کے استاد کو 500 درہم ہدیہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے نے سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے. دیکھیے آج کل کون اپنے بچوں کے استادوں کو نوازتا ہے، بلکہ لوگ گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں، کوستے ہی رہتے ہیں. آپ جا کے بچوں کو پڑھا کے تو دیکھیے، یہ کام تو آپ کا تھا. دین سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن استاد آپ کے بیٹوں کو آگ سے بچا رہا ہے، یہ استاد کر رہا ہے. اس لیے استادوں کی فکر کیجئے، مکتب کو آباد کیجئے. کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں تو مل کر دور کیجئے، کوشش کیجئے. لیکن استادوں کے حوصلے بڑھائیے، ان کو بتائیے. باپ جو ہے باپ تو بیٹے کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور ماں جو ہے ناک کی ریٹ بھی صاف نہیں کرتی ہے اور بچے کو مکتب بھیج دیتی ہے. اور صبح میں استاد اس کے ناک کی ریٹ صاف کرتا ہے، کپڑے بھی اس کے ٹھکانے کے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی آنکھیں چوڑتے ہوئے، آنکھیں مروڑتے ہوئے آ جاتا ہے. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. اسکول جاتا ہے تو ٹائی پہنتا ہے،
اسکول جاتا ہے تو پاؤڈر لگاتا ہے، اسکول جاتا ہے تو بہترین تیل لگاتا ہے، کپڑوں کی آئین ہوتی ہے، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، شوٹ بوٹ پہن کر جاتا ہے۔ دنیاوی علوم کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اور آخرت کے علوم کے پیچھے یہ حال ہے۔ قرآن سیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ حال ہے۔ یہ ماں باپ کی کمی ہے، ماں باپ نے توجہ نہیں، آپ نے ہی بچوں کو یہ سکھایا کہ یہاں تیار ہو کے نہیں جانا ہے، وہاں تیار ہو کے جانا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، اس پر اور تھوڑی رہنمائی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اتوار کے دن، چونکہ کل تو گشت کا دن ہے اور گشت بھی ہوگا اور بات چیت بھی ہوگی، آپ اس میں بھی جڑنے کی کوشش کریں۔ اتوار کے دن انشاءاللہ آگے کی تفسیر کنٹینیو ہوگی، آپ اسی آیات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا ہے، اس کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہاں تفصیلی تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کیا تھے، سلیمان علیہ السلام کیا تھے، ان کی حکومت کیسی تھی، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آگے کے جو 7-8 دن باقی ہیں، آپ کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور قرآن کریم کو حق ادا کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ دوسرا عشرہ پورا ہونے کو ہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما۔ پہلے بھی کبھی مانگ کر محروم نہیں ہوئے تھے، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما۔ ایک کانٹا چپ جاتا ہے تو اس کی مغفرت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی معافی ہوا کرتی ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی یہ امت سسکیاں لے رہی ہے، پریشان ہے، ہر طرف حالات ہی حالات ہے۔ یا اللہ آزمائشوں سے دوچار ہے، یا اللہ کرم کے معاملے فرما دے، رحم کے معاملے فرما دے، عافیت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تو آسانی سے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈکارے لے رہے ہیں، یا اللہ ان تک تو پتہ نہیں دودھ بھی پہنچتا ہوگا کہ نہیں، ان تک تو پانی بھی پہنچتا ہوگا کہ نہیں، وہ تیری خبیر ذات سب چیزوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ان کے لیے آزمائش کے فیصلے نہ فرما، یا اللہ ان کے آزمائش ختم فرما، ان کے آزمائش ختم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم۔